ویلکم. دس از سینما مائی ڈارلنگ. ہمارا جو موضوع گزشتہ 4 ویڈیوز میں چل رہا ہے وہ ہے پاکستانی سینما کے زوال کے اسباب. اور پچھلے 4 ویڈیوز میں ہم نے شروع کیا تھا پاکستان بننے سے کہ کس طرح جب ایک نیا ملک بنا تقسیم بر صغیر کے وقت تو بہت سے مسائل تھے، اور ان اہم سیاسی، معاشرتی، معاشی ان مسائل میں سینما شاید بہت کم اہمیت رکھتا تھا. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پاک و ہند کے اگر اس وقت کے تناظر میں دیکھیں تو سینما ایک نوٹنکی کی حیثیت رکھتا تھا. اس وقت سینما کا وہ تصور یورپ میں تو آ چکا تھا، لیکن ہمارے ہاں ابھی وہ نہیں تھا کہ سینما بھی کوئی بہت اہم چیز ہے جو سماجی شعور کے لیے نفسیاتی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشی اور معاشرتی طور پہ ایک اہمیت رکھتی ہے. لہٰذا اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا، چونکہ ملک کے دیگر مسائل تھے تو ہمارے حکمران بھی، ہمارے انٹیلیجنشیا بھی، وہ سارے ان مسائل کے حل کرنے میں لگے رہے. لیکن کچھ سالوں بعد ہی پھر ہم نے بات کی کہ جس طرح شعور آیا، علم آ گیا ملک میں، اور ظاہر ہے جو ہمارا حکمران طبقہ تھا وہ بھی سمجھ گیا کہ سینما کی اہمیت کیا ہے، سیاسی لحاظ سے بھی، سماجی لحاظ سے بھی. تو پھر بھی انہوں نے سینما کو وہ مقام کیوں نہیں دیا، یہ بھی ہم اپنے ایک ویڈیو میں پہلے بتا چکے. کس طرح ہمارے ہاں اسٹوڈیوز نہیں بنے، ایکوپمنٹ نہیں تھے، ان پہ بات ہوئی. سینما کلچر کے حوالے سے بات ہوئی، موجودہ سینما کلچر اور پہلے کا سینما کلچر. پھر ہم نے اس موضوع پہ بھی بات کی کہ کیسے ہم نے ریسورسز کا غلط استعمال کیا. 5ویں پروگرام میں بات کریں گے کس طرح ہمارے سیاسی، معاشرتی یا سماجی جو شعور ہے، جو ہماری تربیت ہے، جو ہمارا نقطہ نظر ہے، اس نے کس طرح سینما کو پاکستان میں نقصان پہنچایا. پاکستان میں سینما کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں ہمارا سماجی یا معاشرتی شعور. پھر بات شعور کی ہوئی تو چونکہ سینما کو ہم نے پہلے ڈیولپ ہونے ہی نہیں دیا، اور ایک سینما کو اور دوسرا تعلیم کو، ہم نے تعلیم کو شاید بہت پیچھے رکھا شروع میں. اگر ہم تعلیم کو صرف نوکری کے لیے، بابو بنانے کے لیے، کلرک بنانے کے لیے، انجینئر، ڈاکٹر بنانے کے لیے استعمال نہ کرتے، اور تعلیم کو استعمال کرتے شعور دینے کے لیے، عوام کو سیاسی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی، مذہبی شعور دیا جاتا، ہم اس طرف گئے ہی نہیں. ہم نے تعلیم کو ڈگری لینے کا ذریعہ سمجھا، نوکری لینے کا ذریعہ سمجھا، اور بدقسمتی سے ابھی تک ہم نے تعلیم کو اسی ڈگر پہ رکھا ہے. ہماری تمام یونیورسٹیاں صرف نوکری دینے کے لیے بنی ہیں، ڈگریاں دینے کے لیے بنی ہیں. کیا تعلیم نے آپ کو سیاسی اور سماجی شعور دیا؟ نہیں. آج بھی آپ اگر ہم معاشرے کو دیکھیں تو گروپ کلچر ہے، پریشر گروپس ہیں. ذرا سا احتجاج ہوتا ہے، ہم جلاؤ، گھراؤ، توڑ پھوڑ، جذباتیت کا شکار ہو کے ہم اپنے ہی بلڈنگز کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور خاص طور پہ سرکاری عمارات کو، سڑکوں کو، اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کی ہیں. یہی ہمارا فقدان ہے سوچ کا، شعور کا. ہم نے نہیں سمجھا کہ یہ ہمارے پیسوں سے بنی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے عیاشی کی وہ تو ٹھیک ہے، ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اپنی ہی بلڈنگ کو ہم جلا دیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کا ہم راستہ روک دیتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. یہی حال سینما کے ساتھ ہوا. کوئی بھی ایشو ہوا، سیاسی ہو، مذہبی ہو، معاشرتی ہو، ہم نے کیا کیا، ایک جتھا اٹھا، 4-5 لوگ اٹھے، اس کے پیچھے 200 لوگ آ گئے، نعرے لگائے، اور سینما، جو بھی سینما نظر آیا اس کو جلا دو، اس کو توڑ دو، اس لیے کہ یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام پھیلا رہا ہے، یہ فحاشی پھیلا رہا ہے. درست وہ بھی ہوا، لیکن قصور اس میں بھی تو ہمارا ہی ہے. ہم نے سینما کو صرف اسی کام کے لیے کیوں استعمال کیا؟ ہم نے سینما کو اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے،
دین کے پھیلانے کے لیے، سوچ کو مثبت بنانے کے لیے، سماجی شعور کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ اس میں کس کا قصور تھا؟ ہمارا اپنا۔ ہم نے سینماؤں کی حفاظت کی ہوتی، سینما کو ایک تربیت گاہ کا روپ دیا ہوتا، ایک ایسی تربیت گاہ جہاں معاشرہ جنم لیتا ہے۔ ہم ایسی کہانیاں لاتے، ہم ایسے موضوع لیتے، ایسی فلمیں بناتے جو معاشرے کو شعور دیتی، جو معاشرے کو تربیت دیتی، تو آج شاید ہم اس معاشرتی سماجی بدحالی کا شکار نہ ہوتے، ہم میں شعور ہوتا، ہم اپنے حقوق کو پہچانتے، اپنے فرائض کو بھی پہچانتے، ایک زندہ قوم بن کر ابھرتے، اپنی قوم کی اہمیت کو بھی سمجھتے اور معاشرے کی اہمیت کو بھی سمجھتے، احتجاج کے طریقوں کو بھی سمجھتے۔ جی، بات کر رہے تھے سماجی اور معاشرتی رویوں کی اور شعور کی، اور اب ہم چلتے ہیں سیاسی شعور کی طرف۔ اب سیاسی رویہ یا شعور جو ہے اور سماجی اور معاشرتی رویہ، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سیاسی شعور سیاسی معاشرت کو جنم دیتا ہے، اور معاشرتی شعور جو ہے وہ اچھی سیاست کو جنم دیتا ہے۔ اگر ہم ایک چیز میں اچھے ہیں تو خود بخود ہماری دوسری سیاست میں اچھے ہیں تو معاشرت اچھی ہوگی، معاشرتی سوچ ہماری اچھی ہے تو ہمارا سیاسی شعور بھی اچھا ہوگا۔ لیکن جب ہم سینما کی تاریخ طرف چلتے ہیں اور پاکستانی سینما کے زوال کی طرف چلتے ہیں، تو جس طرح ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جب یہ شعور آیا، خاص طور پہ یورپ میں جب موومنٹس چلیں، یورپ میں ایسا سینما آیا جس نے ریئلزم اور نیو ریئلزم کی طرف آئے، تو انہوں نے سیاسی شعور کو اجاگر کرنا شروع کیا، جس طرح کہ لٹریچر میں ہوتا ہے اسی طرح ایک ناول، ایک افسانہ، شاعری جو کام کرتی ہے، موجودہ دور میں وہی کام فلم نے کیا، اور فلم کا اثر جو ہے وہ ناول یا افسانہ اور شاعری سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اسی لیے سینما کو میں فوقیت دیتا ہوں لٹریچر کی تمام اصناف پہ۔ سینما اپنے اندر ان تمام اصناف کو سموئے ہوئے ہے، اس کے اندر وہ ساری اصناف موجود ہیں۔ 50 کی دہائی میں یا 60 کی دہائی کے شروع میں بائیں بازو کی جو موومنٹ تھی، ترقی پسند جو ادیب تھے، جو سیاسی نظریات تھے، ان پر پابندیاں لگائی گئیں، تو وہ ایک سیاسی عمل تھا اور اس پہ میں کوئی بات نہیں کرتا۔ بہرحال ایشو یہ تھا کہ آپ نے سیاسی شعور کو ہی کچلنے کی کوشش کی۔ نظریات کچھ بھی ہوں، اپنا قومیت ابھاریے، ہم اپنی قومیت کو ابھارتے، اپنی ضرورتوں کو دیکھتے، اپنے سیاسی شعور کو اجاگر کرتے۔ عوام کے لیے تعلیم بہت اہم ہے۔ اس وقت ہم تعلیم پہ اگر اتنا خرچ کرتے تو ہماری نظریاتی سرحدیں بہت مضبوط ہوتی، اور تعلیم کا ہی ایک حصہ ہے سینما بھی، اس کو دنیا میں تعلیم کے لیے استعمال کیا گیا، ہم کیوں نہ کر سکے؟ ہم اگر اچھے استاد رکھتے، تعلیم کے لیے بجٹ رکھتے، اچھے اسکول رکھتے، اور یہ کیا پاسبل نہیں تھا کہ ہم اچھی فلمیں بناتے اور اسکول میں سینما کے ذریعے، اچھی فلموں کے ذریعے بچوں میں سیاسی، معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی شعور کو بیدار کرتے؟ ہم سینما کو ایک کتاب کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے تھے، کر سکتے ہیں۔ آج بھی اگر بچوں کو اسکول کی سطح پہ مہینے میں ایک دفعہ ایسی فلمیں بنائی جائے اور ان کو دکھائی جائیں، تو وہ ایک تو اس سے انٹرٹینمنٹ ان کو ملے گی، دلچسپی بڑھے گی، اور جو رٹی رٹائی کتابی باتیں ہوتی ہیں شاید وہ اس کے اثر سے بھی نکلیں۔ سینما چونکہ آپ کے دماغ کو اثر کرتا ہے، جو کہ آج کل کی ہم نے بتایا ایک نئی نفسیاتی شاخ بھی ہے جس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تو ہم ایک اچھا سیاسی شعور بیدار کر سکتے تھے۔ سیاسی شعور اگر ہوتا تو آج ملک میں وہ جو ہم نے فلموں کا استعمال کیا بدماشوں کو پروموٹ کرنے کے لیے،
کچھ طبقات کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس میں سب سیاسی عمل تھے۔ چونکہ ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جن کا تعلق انہی طبقات سے تھا۔ سیاستدانوں نے چاہا ہی نہیں کہ ملک کے عوام کو شعور ملے، وہ سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کر سکیں۔ آج عوام میں اگر فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی، اور ہمارے جو پڑھے لکھے جینیس بچے، ہم نے کیا کیا، بچوں کو CSS کروا دیا، اسسٹنٹ کمشنر لگ کے، جی بہت اچھا ہو گیا۔ بھائی وہ تو اب نوکریوں کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی ہے نا۔ ہم ان قابل لائق بچوں سے نظریات کی تبلیغ کا کام کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے کیوں نہیں جینیس لوگوں کو اس طرف لائے کہ ملک میں تعلیم پھیلائیں، شعور پھیلائیں؟ استاد کو اگر ہم قدر دیتے، استاد کو وہ رتبہ دیتے جس کا وہ حقدار تھا اور ہے، لیکن صحیح استاد، وہ استاد جو قوم بناتا ہے، ہمیں استاد کی ضرورت تھی اور ہے، اور اسی استاد کا کردار سینما بھی ادا کرتا ہے۔ میں سینما کو بالکل اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح ایک استاد ہوتا ہے۔ اگر وہ صحیح سینما ہے تو وہ سینما نہیں جو ہم نے عوام کو دیا، جہاں ہم نے ناچ گانا ڈانس بس اس پہ لگا دیا، اور گھٹیا مذاق، گھٹیا انٹرٹینمنٹ، صرف پیسہ کمانے کے لیے، اور لوگوں کو سیاسی اور سماجی طور پر اسی ایک طرف رکھنے کے لیے ان کی سوچ کو، کہ وہ کہیں شعور ان کو نہ ملے ایک ذمہ دار مہذب معاشرے کا۔ ذمہ دار مہذب معاشرے کا شعور عوام کو مل جاتا تو آج حالات اس طرح نہ ہوتے۔ ہمارا سیاسی شعور، ہمارا معاشرتی شعور دونوں ذمہ دار معاشرے کے ہوتے، ہم اپنی قوم کو مضبوط بناتے۔ ہماری قوم کو یہ شعور ہوتا کہ احتجاج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ہماری قوم کو یہ شعور ہوتا کہ اپنے لیے کھڑا ہونا ہے تو ہمارے حقوق ہیں تو ہمارے فرائض بھی ہیں، ہم نے اپنا فرض کیسے ادا کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ ذمہ داری، آج یورپ کو ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ان کا احساس ذمہ داری ہے جو انہوں نے بنایا اپنی قوم میں، اور میں سمجھتا ہوں یورپ میں سینما نے بہت اہم کردار ادا کیا اس قوم کو بنانے میں۔ ہم نے وہ کردار سینما سے چھین لیا، ہم نے عوام کو کہہ دیا کہ سینما بیکار چیز ہے، فحاشی پھیلا رہا ہے، ان کو جلا دو، ان کو توڑ دو، فلم دیکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سی فیملیز ہیں وہ سینما کا نام سننا ہی پسند نہیں کرتی۔ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو سینما کا ایک ہی رخ دکھایا گیا۔ ہم نے سینما کا وہ رخ جو اس کا اصل رخ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں دکھایا۔ سینما ادب کی وہ قسم ہے جو اب واقعی ایک قوم بنا سکتی تھی، بنا سکتی ہے۔ یہ افسانہ بھی ہے، ناول بھی ہے، پوئٹری بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ یہ وہ ادب ہے جو آپ کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ اسکول ایج سے اگر ہم بچوں کو اچھی فلموں کی طرف لے کے آتے، وہ بچے جب بڑے ہوتے تو بہت ذمہ دار شہری ثابت ہو سکتے تھے۔ پر ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو ان فلموں کی طرف لگا دیا کہ جو بالکل اس کے مختلف ہوا۔ وہ ذمہ داری کیا سیکھتے، وہ کچھ اور سیکھ گئے، چونکہ ہم نے بدماشوں کو ہیرو بنا دیا، ہم نے مافیا کو ہیرو بنا دیا، ہم نے قوم کو ڈرا دیا، دبا دیا کہ وہ ڈرتے رہے ان سے، بدماشوں سے، وہ بڑھ کے مارنے والوں سے ڈرتے رہے، تو پھر جو رزلٹ ہونا تھا وہ ہوا۔ تو اب بھی وقت ہے سینما کو اس کے اصل رخ کی طرف لایا جائے، ہم سب مل کے کوشش کریں، سینما کو معاشرے میں سیاسی اور معاشرتی سوچ بدلنے کے لیے استعمال کریں، پازیٹیو لیں، اپنی قوم کو مضبوط کریں، اپنی نظریاتی سرحدوں کو بھی مضبوط کریں، اسی طرح جس طرح کہ ہم جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو سوچ کو بھی تو مضبوط کریں نا۔ سوچ مضبوط ہوگی تو سب کچھ مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام۔ شاید ایک اور پروگرام آج ہمارا پاکستانی سینما کے زوال کے حوالے سے ہو، اس کے بعد ہم آگے بڑھائیں گے بات فلم فلسفی کی، فلم تھیوری کی، انٹرنیشنل سینما کی، علاقائی سینما کے بھی، اور سینما کے مختلف روپ جو ہیں ان پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ اپنا چینل ہے یہ آپ کا، اس کو دیکھتے رہیے، مجھے رائے دیجیے، کمنٹس میں ضرور رائے دیے، ای میل بھی کر سکتے ہیں،
اور میں آپ کی رائے کا احترام کروں گا. اگر آپ کو مجھ سے اختلاف ہے کسی بات سے تو کھل کے کیجیے, وہ بھی میں اپنے پروگرام میں شامل کروں گا. اور اب اجازت دیجیے. دس از سینما مائی ڈارلنگ.